وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رحيم. على الصلاة حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بے خوف لڑنا تعمیر کے لیے بے خوف لڑ رہا ہے تعمیر کے لیے احسان مند تیرا یہ ہے جوان. نزاتی مفادات شته او سخت گرمی دا په سخت گرمای کې دا ستاسو عملاً یو نوی ریفرنډم دی چې ضلع بونیر د خپل نوي قائد سره اوږه په اوږه باندې د دې ظالم حکمرانانو خلاف د هغوی سره اوږه په اوږه د خپل حافظ نعیم الرحمن صاحب سره ولاړ دی. د دې وجې وروڼه زه حافظ نعیم الرحمن صاحب ته ستاسو په وساطت باندې دا ډاډ ورکوم چې کم تحریک تاسو د ظالم خلاف پورته کړی دی د کرت حکمرانانو خلاف پورته کړی دی هغه خلقو خلاف دغه ظالمانو خلاف چې دا ښایسته پاکستاني در جنت وادي پاکستاني زمونږ دپاره د دوزخ کنده جوړه کړې ده. زه هغوی ته دا ډاډ ورکوم چې په دې تحریک کې به د ضلع بونیر عوام ځوانان زلمي طالب علمان ستاسو سره اوږه په اوږه ولاړي. ملګرو ستاسو دا ثبوت پکار دی تاسو به ولاړې که ولاړ بنئ اواز پورته کوئ لاس پورته کوئ. جزاک الله. د دې دپاره چې په انسانیت انسانان عدل او په انصاف باندې ودرېږي. ظلم ستم جبر دے ہر خواد بد امنی دے آخری امید دے آخری امید دے آخری امید صرف جماعت اسلامی دے آخری امید صرف جماعت اسلامی. بونیر غیرت مند و مسلمانانو رونو جماعت اسلامی دا تحریک دا عوامو دا پارا تحریک دے دا عوامو دا حق دا پارا دے او دا سمن فساد چی ماو تاوینو چی اغا دا بدمنے پا شکل کی دے اغا دا مہنگائے پا شکل کی دے اغا دا بجلے او دا گیس دا بلنو دا ظالمانہ اضافی پا شکل کی دے اغا دلتا کی دا مراعات یافتہ او د اشرافیه د طبقه د زیات و مراعات په شکل کې دی. د دې ټول مصیبتونو او مشکلاتو وجه یو بیان شوی دا ده چې دا ټول فساد په دې اوچ او په لمده کې دا د خلکو د لاسونو د وجه نه دی او د خلکو لاسونو نه مراد دلته زمونږ د قیادت لاسونه دي د حکمران طبقه لاسونه دي چا باندې چې خلکو اعتماد کړی دی یا جعلی اعتماد دی اغي دلته د الله د نظام نم بغاوت کوي. زمونږ موجوده بجټ چې کم تاسو اوریدلې دی او لیدلې دی په هغې کې 52% 52% زمونږ د بجټ دا د سود په ادایګۍ کې روان دی. سب سے پہلے
میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی ضلع بنیر کے امیر محمد حلیم باچا اور ان کی پوری ٹیم کو، جماعت اسلامی یوتھ کے زبردست قسم کے پرجوش نوجوانوں کو، اسلامی جمعیت طلبہ کو، تمام برادر تنظیموں کو اور اس پوری ٹیم کو جس نے مایوسیوں میں، اندھیروں میں یہ چراغ جلائے ہیں اور یہ شاندار جلسہ عام یہاں بنیر میں منعقد کیا ہے۔ آپ کو اس جلسہ عام کی کامیابی مبارک، اور یہ جلسہ عام انشاءاللہ حق دو عوام کو تحریک جو جماعت اسلامی نے شروع کی ہے اس کے لیے یہ ایک زبردست قسم کی مہمیز کا کام دے گا، اور انشاءاللہ آج سے یہ تحریک پورے پاکستان میں اپنی پوری جولانیوں کے ساتھ اٹھے گی انشاءاللہ۔ بات پیش کرتا ہوں اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، تمہارا جذبہ بہت قابل قدر ہے، لیکن ابھی بہت بڑی منزل کی طرف ہمیں سفر کرنا ہے، جد و جہد کو تیز تر کرنا ہے، اور یہ مملکت خداداد پاکستان جو ہم نے اللہ کے نام پر بنائی تھی، یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر اسلام کا عادلانہ نظام قائم کریں گے، اور اسی وجہ سے پھر سب لوگ پاکستان میں شامل ہوتے چلے گئے تھے، اور عوام نے یہ محسوس کیا تھا کہ اگر یہ پاکستان پوری طرح سے مسلمانوں کا وہ ملک بنتا ہے جہاں اسلامی نظام پریکٹس کرے گا تو عدل اور انصاف کی بالادستی ہوگی، تعلیم کو فروغ دیا جائے گا، بنیادی سہولتیں لوگوں کو ملیں گی۔ لیکن بدقسمتی سے 77 سال گزرنے کے باوجود یہ پاکستان حقیقی معنوں میں پاکستان نہیں بن سکا ہے، بلکہ جو طبقہ ایک خاص مراعات یافتہ قسم کا طبقہ ہم پر مسلط ہوا ہے، وہ وڈیروں اور جاگیرداروں اور خان اور سرداروں کی صورت میں، بیوروکریٹس کی صورت میں، فوج کے جرنیلوں کی صورت میں اور مافیاز کی صورت میں، اس طبقے نے پاکستان کے عوام کو ان کی حقیقی منزل سے دور کیا ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ہمارے لیے قابل فخر چیز ہے، اور اسلام ایک عقیدے کا نام بھی ہے، اسلام ایک نظریے کا نام بھی ہے، لیکن اسلام وہ دین ہے جس کا مطلب ہی نظام ہے۔ اسلام معیشت کا نام ہے، اسلام تجارت کا نام ہے، اسلام عدل و انصاف کی بالادستی کا نام ہے، اسلام علم کا نام ہے، اسلام تہذیب کا نام ہے، اسلام ثقافت اپنی رکھتا ہے۔ اس لیے اسلام کو ہم زندگی کے ہر شعبے میں جب بالادست کریں گے تو انسانوں کی غلامی سے آزادی حاصل کریں گے۔ 25 کروڑ انسان کہیں پر رہتے ہوں، لیکن چند لوگ اپنے بیرونی آقاؤں کے ایما پر یہاں پر مسلط ہوتے ہوں اور یہ 25 کروڑ لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہوں، یہاں کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہوں، یہاں اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرتے ہوں۔ ہماری معیشت تو بہترین معیشت بن سکتی ہے۔ یہ کیسا پاکستان ہے؟ یہاں بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں، اور یہ پہاڑ اس بات کے گواہ ہیں، خاص طور پر اس خطے کے پہاڑ گواہ ہیں کہ یہاں تو وقت کی اس سپر پاورز کو یہاں کے لوگوں نے شکست دی تھی کہ جو پوری دنیا میں فتوحات کرتی پھر رہی تھی۔ انگریز کو ان پہاڑوں میں شکست ہوئی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت اس سپر پاور کو شکست دی کہ جب اس کی سلطنت میں سورج جو ہے غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک جگہ پر اگر سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا تو اس کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہوتا تھا۔ تو اتنی بڑی سلطنت کو اسی خطے کے پہاڑوں میں شکست دینے والے لوگ یہاں موجود ہوں، اور ہم پر اسی انگریز سامراج کے نمائندے مسلط ہوں۔ کیسی ہماری غیرت ہے، اور کیسا ہمارا دین ہے، اور کیسی ہماری تاریخ ہے۔ اس لیے بنیر کے لوگوں، اپنی تاریخ سے اپنے رشتے کو جوڑو، ان نوجوانوں کو اپنی تاریخ بتاؤ کہ وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے ہم سر پر قبضہ کر رکھا ہے وہ انگریز کے شاگرد لوگ، ان سے اپنے ملک کو آزاد کروانا ہے تو یہ جد و جہد تیز تر کرنی ہوگی۔ ساتھیوں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بجٹ کے نام پر جو کچھ تماشا مچایا گیا ہے، ہر قسم کے ٹیکس لاد دیے گئے ہیں۔ یہاں کے لوگ تو ویسے بھی ٹیکسوں کی ایگزمپشن کی بات کرتے ہیں، لیکن جتنے ٹیکس اب مسلط کر دیے گئے ہیں وہ کیا مالاکنڈ اور کیا باقی علاقے سب جگہ پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے ان ظالمانہ ٹیکسوں کے نظام کے خلاف یہ ٹیکس کیوں لگائے گئے ہیں؟ کیوں آٹے پر ٹیکس ہے؟ کیوں چینی پر ٹیکس لگا دیا؟
کیوں بجلی کے بلوں پہ ٹیکس لگا دیا؟ کیوں پیٹرول کی لیوی ہم پر مسلط کر دی گئی؟ کیوں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا دیا گیا؟ اس لیے لگا دیا گیا کہ ان کے پاس حکومت کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ حکومت کی صلاحیت ہو تو پھر جو بے شمار لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لاؤ، بڑے بڑے جاگیرداروں سے ٹیکس وصول کرو۔ تمہارا زور صرف تنخواہ دار لوگوں پہ پڑتا ہے، تمہارا زور صرف غریب عوام کے اوپر چلتا ہے، تمہارا زور صرف مڈل کلاس متوسط طبقے کے لوگوں پر چلتا ہے، اور تم انہی سے ٹیکس وصول کرتے ہو جو پہلے بھی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ تم غریبوں سے ٹیکس وصول کر کے امیروں کی جیبیں بھرتے ہو۔ اسلام کا عادلانہ نظام یہ ہے کہ عمراء کا طبقہ زکات دیتا ہے اور غریبوں تک وہ زکات پہنچتی ہے۔ تم نے یہاں پر اسلام کا زکات کا نظام نافذ نہیں ہونے دیا، سود کی معیشت ہم پر مسلط کی ہے۔ اور اگر 32-33 سال پہلے اگر وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ سود کے نظام کو ختم کیا جائے تو یہی وہ حکومت ہے جو اس وقت بھی حکومت میں نون لیگ تھی، وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے۔ اب بھی کچھ عرصے پہلے جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ بدترین سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ 22% سود تھا، 1.5% کم کر کے احسان کر رہے ہیں، لیکن یہ سودی معیشت ہمیں کچھ نہیں دے سکتی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر تو اسلام کا نظام معیشت اگر قائم ہوگا اور اس کے نتیجے میں فیصلے ہوں گے تو ان ٹیکسوں کی بھرمار کی ضرورت ہی نہیں ہے، خوشحالی خوشحالی مقدر بنے گی۔ لیکن سر دستو یہ مافیا سروں پر مسلط ہے تو یہ کیسے اسلامی نظام معیشت قائم کرے گا؟ ان سے ان ٹیکسوں کا حساب بھی لینا پڑے گا، اس مہنگائی کا حساب بھی لینا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے ان آئی پی پیز کے لوگوں کی قیمت ہم سے وصول کرنا شروع کی ہے۔ کون ہے یہ آئی پی پیز؟ یہی نون لیگ، یہی جو ہے وہ پیپلز پارٹی، یہی حکومتی جماعتوں کے لوگ، اور یہی ان کے وہ لوگ جن سے بیرونی طور پر ان کی ساز باز ہوتی ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ جھانسا دیا کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، برے حالات ہیں بجلی کے، تو ہم آئی پی پی سے معاہدے کر رہے ہیں، اور چپ کے وہ معاہدے کر لیے گئے جو آج تک ہمارا خون چوس رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس بجٹ میں بھی 2400 سے 2600 ارب روپے پاکستان کی قوم اپنے بجلی کے بلوں میں وہ ادا کر رہی ہے جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے۔ کیپیسٹی چارجز کے نام پر آپ کے بلوں میں وہ پیسے آتے ہیں کہ جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے، بن جائے تو خرچ ہی نہیں ہوتی، اور اس کی پیمنٹ بھی پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں۔ اور پھر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھا دو، گیس کی قیمت بڑھا دو، پیٹرول کی قیمت بڑھا دو۔ پاکستان میں تنخواہ دار طبقے نے پچھلے سال میں 375 ارب روپے کا ٹیکس دیا۔ آپ کے خیال میں یہ جو ہزاروں ایکڑ والے جاگیردار ہیں، یہ جو سینکڑوں ہزاروں ایکڑ والے وڈیرے اور جاگیردار ہیں، انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہوگا؟ انہوں نے 4 سے 5 ارب روپے ٹیکس دیا، تنخواہ دار نے 375 ارب روپے ٹیکس دیا، اور اس شہباز شریف نے تنخواہ دار پہ ہی ٹیکس لگا دیا، جاگیردار کو ایگزم کر دیا۔ یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا، یہ جاگیرداروں کا نظام نہیں چلے گا۔ اس کے خلاف مزاحمت کریں گے، اس کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ بنیر کے نوجوانوں اس جدوجہد کے لیے تیار ہو، لڑنے کے لیے تیار ہو، آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو۔ تو پھر دیکھو ہم نے 12 جولائی کو اسلام آباد میں پورے ملک سے لوگوں کو آواز دی ہے۔ جب پورے ملک سے لوگ پہنچ رہے ہیں، اپنا حق لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں، تو پھر جب اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد لوگ آ رہے ہیں تو کیا بنیر کے نوجوان نہیں آئیں گے؟ کیا بنیر کے لوگ نہیں پہنچیں گے؟ پہنچو، انشاءاللہ تمہارا استقبال کریں گے۔ ایسا سیلاب لے آؤ وہاں پر کہ پھر یہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے پر عمل کرنا چھوڑ دیں، عوام کو ریلیف دیں۔ شہباز شریف صاحب، تماشا بہت لگ چکا، بہت فرینڈلی فائر کر لیے، بہت تماشے کر لیے، اپوزیشن کو بھی دیکھ لیا، حکومت کو بھی دیکھ لیا، پی ڈی ایم 1 بھی دیکھ لی، کیئر ٹیکر کے پی ڈی ایم 2 بھی دیکھ لی، اور پی ڈی ایم 3 بھی دیکھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ آپس میں تماشا لگا کے رکھتے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی یہ تماشا لگا کے رکھتے ہیں۔ لیکن آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
ان بچوں کو آتا ہے کہ کیسے اپنا پیغام پوری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے. تم جتنا بھی سوشل میڈیا پہ پابندی لگانا چاہو تم ہمارے شعور پہ پہرے نہیں بٹھا سکتے. تم جتنی بھی قراردادیں پاس کر لو, تم جتنے بھی ٹیلی فون ٹیپ کرنا شروع کر دو, ایکسس لینا شروع کر دو, کہاں کا یہ انصاف ہے کہ جو انسان کی پرائیویسی ہے اس پرائیویسی میں اداروں کو, ایجنسیوں کو مداخلت کا حق دے دیا جائے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ کون حق دے رہا ہے؟ کیا ماشاءاللہ کی حکومت دے رہی ہے؟ نہیں, بظاہر تو جمہوری حکومت ہی یہ کہلاتی ہے. جمہوریت کے چیمپئن یہ بنتے ہیں, اور جمہوریت کے چیمپئن, ان کی جمہوریت تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں, لیکن ان چیمپئنز نے اپنی کابینہ میں یہ اجازت دے دی, یہ پاس کر دیا کہ اب ISI اور دیگر ادارے پاکستان کے عوام کے فون سن بھی سکتے ہیں, ٹیپ بھی کر سکتے ہیں. یہ کیسا نظام ہے؟ اس نظام کو ہم قبول نہیں کرتے. تم کیسے پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ ڈال سکتے ہو؟ یہ میرے ساتھیوں اور دوستو, IMF کی غلامی کا یہ نظام اگر ہم مزاحمت نہیں کریں گے یہ مزید شکنجہ کستے چلے جائیں گے, یہ جینے کا حق چھینتے چلے جائیں گے. یہ حکومت ہمیں کیا دے رہی ہے؟ حکومت جب ٹیکس لیتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے, وہ ہمیں روزگار کی سہولت دے, وہ ہمیں صحت کی سہولتیں بہم پہنچائے. لیکن یہ حکومت اور ریاست کیا کرتی ہے؟ نہ ہمیں تعلیم دیں, تعلیمی ادارے تباہ کرتے چلے جائیں, تعلیم کو خریدنا پڑ جائے, صحت کی سہولتیں برباد کرتے چلے جائیں, اور امن بھی یہ نہ دے سکیں, اور پھر یہ کہیں کہ چونکہ امن نہیں ہے لہذا فوجی آپریشن کریں گے. تو کیا فوجی آپریشنوں کے ذریعے پوری دنیا میں امن قائم کیا جاتا ہے؟ جس دنیا کی طرف تم دیکھتے ہو, جہاں جا کر جزیرے تم خریدتے ہو, اپنی ملازمتیں پوری کر کے کوئی اٹلی میں چلا جاتا ہے, کوئی امریکہ میں لیکچر دینے لگتا ہے, کوئی سعودی عرب اور 40 ملکوں کی فوج کا سربراہ بن جاتا ہے, اور کوئی آسٹریلیا میں جزیرے خریدنے لگتا ہے. تم اپنی ملازمت پوری کر کے چلے جاؤ اور ہمیں اس آگ میں جھونک دو کہ فوج اور عوام آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں. پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. امن ایسے قائم نہیں ہوتا, امن تعلیم دینے سے قائم ہوتا ہے, صحت کی سہولتیں دینے سے قائم ہوتا ہے, لوگوں کو روزگار دینے سے قائم ہوتا ہے, انفراسٹرکچر بنانے سے قائم ہوتا ہے. اس لیے یہ اب یہ گھن چکر, یہ امریکہ کے کہنے پر جو کچھ ہم پر مسلط کیا گیا ہے یہ مزید نہیں ہو سکتا. جنرل مشرف جو حکمران تھا وہ ایک ٹیلی فون کال پر ڈھیر ہو گیا. وہ جنرل مشرف جو اپنی طاقت کراچی کے عوام پر مسلط کرتا تھا, اور جب 12 مئی پر 58 لوگ شہید کر دیے گئے تھے, MQM کے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی, تو مشرف نے مکے لہرائے تھے کہ دیکھا کراچی میں میری طاقت. لیکن یہ جرنیل اپنی قوم کو تو فتح کر لیتے ہیں, امریکہ کے ایک فون کے اوپر ڈھیر ہو جاتے ہیں, اور اس نے سب کچھ امریکہ کے حوالے کر دیا, اڈے دے دیے, ایئرپورٹس اور ہماری لاجسٹک سپورٹ دے دی, نیٹو کی آماجگاہ بن گیا. اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں بدامنی پھیلی, ڈرون حملے ہونے لگے, دہشت گردی پروان چڑھنے لگی. کہا گیا کہ آپریشن کرنا ہوگا. آپریشن کرنے سے پہلے ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ جو دہشت گردی ان تمام علاقوں میں ہوتی ہے تو دہشت گردوں کو جگہ کس نے فراہم کی, یہ تو ہمیں نہیں بتاتے. جب دہشت گردی ہونے لگتی ہے تو آپریشن کے لیے ہم سے بات کرتے ہیں, لیکن پھر اس آپریشن کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس آپریشن کے نتیجے میں تو پھر ایسا امن ہو جانا چاہیے تھا نا کہ جس کے بعد مزید کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے. لیکن آج اگر پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں آپریشن کرنا پڑ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اب تک جتنے بھی آپریشن انہوں نے کیے ہیں وہ سب ناکامی سے. نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ اس پورے 22-23 سال میں 150 سے 200 ارب روپے کی معیشت تباہ ہو گئی ہے پاکستان کی. تقریباً لاکھ لوگ شہید ہو گئے, فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں, نفرتیں پروان چڑھ گئیں, اور ملک دشمنوں نے فوج کے خلاف بھی کام کیا, عوام کے خلاف بھی کام کیا.
ہمیں اچھا نہیں لگتا جب لوگ فوج سے نفرت کرتے ہیں، فوج کے جوانوں سے نفرت کرتے ہیں. ان جوانوں کا کیا قصور ہے؟ چند لوگ اگر اپنے اقدامات کے ذریعے سے پوری فوج کی بدنامی کا سبب بنتے ہوں، چند لوگ اپنی کرپشن کی وجہ سے اور امریکہ کی غلامی کی وجہ سے امریکی جنگ میں ہم کو مسلط کرتے رہے ہوں، تو اس میں عام فوجی کا کیا قصور ہے؟ لیکن ظاہر ہے جب حالات بگڑتے ہیں تو یہ دوریاں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، حکومت کو وارن کرتا ہوں کہ کسی بھی فوجی آپریشن سے وہ باز رہے. نہ یہ فوج کے حق میں ہے، نہ عوام کے حق میں ہے، نہ پاکستان کے حق میں ہے. عوام سے بھی کہتا ہوں، افغان حکومت سے بھی کہتا ہوں، افغان طالبان سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ بڑی امیدوں سے لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا ہے. آپ کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے. افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیجئے. افغان سرزمین کو پاکستان سے محبت کی سرزمین بنائیے. پاکستان کی سرزمین افغانوں سے محبت کی سرزمین تھی اور ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ ہمیں جو لڑوانا چاہتے ہیں یہ امریکی ایجنٹ ہیں. آپ بھی اپنی صفوں میں تلاش کیجئے. ہم بھی یہاں پر لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ لڑائی جھگڑا یہ خطے کے حق میں نہیں ہے. اعظم نے ہم سے کہا تھا کہ یہ دو قومی نظریہ ہے. مولانا مودودی نے کتاب لکھی تھی مسئلہ قومیت، اس کو واضح کیا تھا کہ قومیں نہ وطن سے بنتی ہیں نہ قومیں نسل سے بنتی ہیں، قومیں نظریات سے بنتی ہیں. اور مسلمان ایک نظریے کے حامل لوگ ہیں، ہندو دوسرے نظریے کے حامل لوگ ہیں. انگریز کی بالادستی ہے، لہٰذا ہمیں آزاد مملکت چاہیے، اس لیے پاکستان بنا تھا. تم کیسے یہاں پر آ کر کہتے ہو، اور ایک طرف تم کہتے ہو کہ بھارت سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، جو دشمن ہے اس سے تو تجارت کرنا چاہتے ہو، لیکن جو دوست ہے اس کی سرحدوں کو بند کر دیتے ہو. افغان بارڈر پر، چمن بارڈر پر، تورخم بارڈر پر بے شمار لوگ پریشان ہیں. ہم نہیں کہتے کہ اسمگلنگ کا راستہ کھولا جائے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسا نظام وضع کیا جائے جس میں تجارت بھی بہتر طریقے سے ہو سکے اور عوام کو بھی ریلیف مل سکے. ہم اپنی سوورنٹی پر، ہم اپنی آزادی پر کوئی بھی چیز قبول نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں آگے بڑھ کر مسائل کو حل کرنا ہوگا. میں نے کی ہے تاکہ مسئلہ بھی آپ کی سمجھ میں آئے اور اس کی پشت پر بھی آپ کھڑے ہوں. محض جذباتی نعروں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ پورے شعور کے ساتھ پیغام کو آگے بڑھانے سے پاکستان کے عوام کے دل جیتیں گے اور ایک قوت میں ڈھلیں گے انشاءاللہ. اور حکومت کو بھی مجبور کریں گے کہ امریکی غلامی نو مور، کوئی ڈو مور کا نعرہ ہمیں قبول نہیں ہے، چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو چاہے وہ IMF کی طرف سے ہو. دوستو، میں تعلیم کی بات کر رہا تھا. تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارے بچوں کا بنیادی حق ہے. تعلیم کون سی تعلیم حق ہے؟ سب کو یکساں تعلیم ملے. یہ تعلیم حق نہیں ہے کہ غریب کے بچے الگ پڑھیں گے، امیر کے بچے الگ پڑھیں گے. سب کے بچے ایک جیسی تعلیم حاصل کریں گے، پھر جو چاہے جس اسکول میں داخل کرائے یہ اس کی ثواب دید ہے. معیار بھی ایک ہوگا، زبان بھی ایک ہوگی، نظام بھی ایک ہوگا. اسے یکساں نظام تعلیم کہتے ہیں. میں تو PTI کی گورنمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنی پچھلی دور حکومت میں بھی یہ بات کہی، اس کے بعد بھی یہ بات کہی کہ آپ یکساں نظام تعلیم چاہتے ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آج میں شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے گلدستہ بھیجا ہے. لیکن گوہر صاحب، آپ چیئرمین ہیں PTI کے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ تعلیم کے حوالے سے اس صوبے کو 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات حاصل ہیں تو کیوں یہ طبقاتی تقسیم موجود ہے؟ 11 سال میں تو یہ ہونا چاہیے تھا. یہ طبقات کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر تعلیم نہیں ملتی، میرٹ کی بنیاد پر تعلیم ملتی. غریب، مڈل کلاس اور امیر سب کو ایک ہی طرح کی تعلیم ملے، ایک ہی طرح کا نظام ملے. اسے یکساں نظام تعلیم کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ سرکاری اسکولوں کا نصاب تو ایک کرنے کی بات کریں لیکن بیکن ہاؤس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، سٹی اسکول کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ اس سے وابستہ لوگ آپ کے کچھ منظور نظر لوگ ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کیا اسٹیٹس ہے، لیکن آپ اگر تعلیم سب کو ایک نہیں دے سکتے تو پھر آپ کے دعوے ٹھیک ثابت نہیں ہوں گے. اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ہم یکساں نظام تعلیم کی بات کرتے ہوئے اپنے اس قومی ایجنڈے کو جو حق تو عوام کا ایجنڈا ہے آگے لے کر بڑھیں گے، تو دوسری طرف میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی بنو قابل پروگرام کے تحت فری IT کورسز کا جو اس نے جو پروگرام لانچ کیا ہے،
انشاءاللہ اسے تعلیمی انقلاب میں تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ. میں دیکھا کتنی بڑی تعداد میں نوجوان موجود تھے. ان سب کو فری آئی ٹی کورس کروائیں گے, بنیر کے لوگوں کو بھی کروائیں گے. اور میں تو یہاں بنیر کی ٹیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پروگرام بنو قابل کا صرف ضلع بنیر کے لیے ہونا چاہیے, تاکہ بنیر کا کوئی بچہ, کوئی نوجوان بھی اس سہولت سے محروم نہ ہو. مجھے ایک کیمپس ہونا چاہیے. شبیر بنیری صاحب انشاءاللہ ایک نہیں, دو نہیں, 3 کیمپس بنائیں گے انشاءاللہ بنیر میں. پڑھنے والے بنو نوجوانوں, یہ نہیں ہوگا. میری تو یہ خواہش ہے کہ کوئی بچہ بھی یہاں پر ایسا نہ رہے کہ جو تعلیم سے محروم ہو. ملک میں 2,62,00,000 بچے ایسے ہیں 5 سال سے 15 سال تک کی عمر کے, جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہے. کون ذمہ دار ہے؟ یہی ساری پارٹیاں ذمہ دار ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ چراغ سے چراغ جلانے ہیں. نوجوانوں صرف یہ فری آئی ٹی کورس نہیں کرنا, آپ نے ہنر بھی سیکھنا ہے, مختلف ووکیشنل ٹریننگ بھی لینی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بہترین مسلمان بننا ہے, ایک بہترین پاکستانی بننا ہے. اور امید کے دامن کو کبھی ہاتھ سے مت جانے دینا. مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے. ابلیس کا نام پروفیسر صاحب بتائیں گے اور ڈاکٹر صاحب کہ ابلیس ہے ہی کہ ایک معنی میں اس کا مطلب ہی مایوس ہے. وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو گیا, راندہ درگاہ ہو گیا, اب وہ سب کو مایوس کرنا چاہتا ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان ہے, یہاں پہاڑ ہیں, یہاں خزانے ہیں, یہاں دریا ہیں, یہاں سمندر اور پورٹس ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہاں پر 25 کروڑ عوام ہیں. اور ان 25 کروڑ لوگوں میں کم از کم 17-18 کروڑ وہ نوجوان ہیں جو 30 سال تک کی عمر کے ہوں. جس کے پاس اتنا بڑا سرمایہ موجود ہو, وہ قوم کیسے مایوس ہو سکتی ہے؟ صرف ان چند طالع آزماؤں کو دیکھ کر, اس حکمران طبقے کو دیکھ کر, اشرافیہ کو دیکھ کر آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ جہالت ہماری قسمت ہے, یہ مہنگائی ہماری قسمت ہے, تو پھر قصور آپ کا ہے. اس لیے اعلان کر دیجئے کہ ہمیں یہ ظلم کا نظام قبول نہیں ہے. اب تمہیں حق دینا پڑے گا, عوام کو حق دینا پڑے گا, ورنہ کرسیوں کو چھوڑنا پڑے گا. یہ جو اقتدار کی میوزیکل چیئر ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, یہ سلسلہ بھی اب ختم کرنا پڑے گا. اور یہ بھی ختم کرنا پڑے گا کہ اب اگر اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں پڑ رہی ہیں تو یہ بھی ایک فیشن بن جائے, اور جو جتنی زور سے بولے تو لوگ کہیں بہت پاپولر آدمی ہیں. اب تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی کام کیا ہوا ہے, اور ذرا دیکھ بھال لیا کرو کہ جو زور سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہا ہے وہ آدمی کس کا ہے. کہیں انہی کا آدمی تو پلانٹ نہیں کیا ہوا کہ جس کے بعد میں وہ سب کچھ لے کر چلا جائے. اس لیے زیادہ اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حق بات کہیں, سچ بات کہیں اور ڈٹ جائیں. اور ہم یہ آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری فوج سے بھی کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم سب کی عزت کرتے ہیں, لیکن سب کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے. سب کے لیے آئین پاکستان نے اپنی حدود متعین کی ہے, اسی کی ہم تنخواہ لیتے ہیں جو لوگ بھی لیتے ہیں. اس لیے سب اپنی آئینی پوزیشن میں جائیں گے. انتخابات میں مداخلت کرنا چھوڑ دیں, فارم 45 کے بجائے فارم 47 کی حکومتیں بنانا چھوڑ دیں, اور نئے نئے لوگوں کو مسلط کرنا چھوڑ دیں, تو کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اور یہ جو سب پھنس چکے ہیں, جنہوں نے حکومت بنائی وہ بھی پھنس گئے, جنہوں نے بنوائی وہ بھی پھنس گئے, چل کسی سے نہیں رہا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ سب اپنی آئینی حدود کے مطابق کام کریں, تو انشاءاللہ سب کی عزت اسی میں ہوگی, ورنہ معاملات بہت بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اذان سن لیجئے. نوجوانوں, بس اختتامی گفتگو کی طرف چل رہے ہیں کہ تعلیم کا انقلاب, اس کو بھی برپا کریں گے, فلاحی خدمات اور یہ سارے کام بھی جاری رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اصل خدمت کیا ہے؟ ایک خدمت تو یہ ہے کہ ہم پانی کے پلانٹ لگائیں, ہسپتال بنائیں, بنو قابل پروگرام چلائیں, لیکن سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس قوم کا ہزاروں ارب روپیہ حکومت کے ہاتھ میں ہے, اور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو باکردار نہیں, دیانتدار نہیں, خائن ہیں, اور وہ حکومت کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. اور ان کی اس وقت تو جو حکومت ہے وہ تو قانونی حکومت ہے ہی نہیں. تو اتنا بڑا ہزاروں ارب روپے حکومت کے پاس موجود ہوں, اور یہ ہزاروں ارب روپے ہڑپ کر کے یہ لوگ
आराम से बैठे हुए हों और हम कहें कि हम तो बनो काबिल प्रोग्राम चलाएंगे, मंजिल से हम किनार होगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं एक मर्तबा फिर आप सब लोगों से ये पूछ रहा हूं कि 12 तारीख को जो इस्लामाबाद में धरना है उसमें आना है कि नहीं आना? सब पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। अपने दोस्तों के साथ पहुंचिए, अपने मोहल्ले वालों के साथ पहुंचिए और सबको फोन करें। जो जहां जिसका दोस्त कराची में रहता है, पंजाब में रहता है, बलोचिस्तान में रहता है, पूरे सूबा सिंध में रहता है, कहीं पर भी आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, सबसे कहो कि इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी कुव्वत के साथ वहां पर आओ। अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह अपना हक छीन लेंगे हम अपने इस हुक्मरान तबके से। हमारा एक ही मुतालबा है, बिजली की कीमतें कम करो, अपनी मराद खत्म करो, अपने फ्री पेट्रोल खत्म करो, अपनी फ्री बिजली खत्म करो, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खत्म करो, और ये आटा दाल चीनी के ऊपर जो टैक्स है वो खत्म करो, और तनख्वाहदार तबके का जो टैक्स है उसको खत्म करो। बात यहां से शुरू करेंगे। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो फिर ये धरना आगे बढ़ता चला जाएगा इंशाअल्लाह, और पूरे पाकिस्तान में फैलता चला जाएगा। इनको निकलने का रास्ता नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तैयार है इसके लिए? तैयार है इसके लिए? तो बस इंशाअल्लाह आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।